رات کے اندھیرے میں بیونس آئرس کے خالی سڑک پر ایک آدمی معمول کے مطابق چل رہا تھا۔ اس کا لباس عام، چہرہ پرسکون اور قدم معمول کے مطابق تھے، لیکن چند لمحوں میں وہ دنیا کے سب سے پراسرار اور خوفناک خفیہ ایجنسی کے نشانے پر آ گیا، موساد۔ اچانک ایک گاڑی رکی، چند افراد تیزی سے باہر نکلے اور اس شخص کو چند سیکنڈ میں گاڑی میں ڈال دیا۔ یہ کوئی عام اغوا نہیں تھا، یہ ایک خفیہ منصوبہ بند آپریشن تھا جس نے دنیا بھر کے خفیہ اداروں کو حیران کر دیا۔ موساد کے ایجنٹس نے نہ صرف اس شخص کو اغوا کیا بلکہ اس کی شناخت چھپانا اور دشمنوں کے مشن کو ناکام بنانے کے لیے جدید ہتھیار اور خفیہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا۔ یہ پہلا سبق تھا کہ موساد صرف معلومات جمع کرنے والا ادارہ نہیں بلکہ دشمنوں کے خلاف فعال اور خطرناک اقدام کرنے والا ادارہ بھی ہے۔ موساد کی بنیاد اور مشن 1948 میں اسرائیل کے قیام کے فوراً بعد اس کے ارد گرد دشمن ممالک کی ایک لمبی فہرست سامنے آئی۔ نئی ریاست ہر لمحے خطرے میں تھی۔ اسی ضرورت نے 1939 میں موساد کی بنیاد رکھی۔ موساد کی بنیادی مشنز دشمن ممالک اور دہشت گرد گروہ سے خفیہ معلومات حاصل کرنا، دشمنوں کے منصوبوں کو ناکام بنانا، اسرائیل کی حفاظت کے لیے ہر ممکن خفیہ اقدام کرنا۔ ابتدائی سالوں میں موساد نے کئی خطرناک آپریشن کیے، لیکن سب سے مشہور آپریشن تھا ایڈولف ایچمین کی گرفتاری۔ یہ نازی افسر لاکھوں یہودیوں کے قاتل کا ذمہ دار تھا۔ موساد نے اسے ارجنٹینا میں ڈھونڈا، اغوا کیا اور اسرائیل میں مقدمہ چلایا۔ یہ آپریشن دنیا بھر کے خفیہ اداروں کے لیے ایک مثال بن گیا، جس سے یہ واضح ہوا کہ موساد صرف معلومات جمع نہیں کرتا بلکہ عمل درآمد اور نشانہ بنانے میں بھی مہارت رکھتا ہے۔ میونخ اولمپکس، رات آف گوڈز۔ 1972 میں جرمنی کے شہر میونخ میں اولمپکس ہوا۔ اس دوران فلسطینی گروپ بلیک سپٹمبر آرگنائزیشن نے اسرائیلی کھلاڑیوں کو ہوسٹیج بنا لیا۔ اس واقعے نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ اسرائیل نے فیصلہ کیا کہ اس حملے میں ملوث ہر شخص کو سزا دی جائے گی، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چھپا ہو۔ رات آف گوڈ۔ یورپ اور مڈل ایسٹ میں کئی خفیہ حملے، مشتبہ افراد کو نشانہ بنانا۔ ایجنٹس نے جدید ہتھیار، نقاب پوش اور خفیہ شناختیں استعمال کی۔ ہر کارروائی خفیہ اور تیز رفتار تھی۔ یہ مشن اس بات کی دلیل ہے کہ موساد نہ صرف معلومات جمع کرتا ہے بلکہ خطرناک حملے اور دشمنوں کو ختم کرنے میں بھی مہارت رکھتا ہے۔ ایلائی کوہن، موساد کا مشہور جاسوس۔ 1960 کی دہائی میں موساد نے ایک خفیہ مشن شروع کیا جس میں اسرائیلی جاسوس ایلائی کوہن کو شام بھیجا گیا۔ اسے ایک امیر عرب تاجر کی نئی شناخت دی گئی اور وہ دمشق میں رہنے لگا۔ آہستہ آہستہ اس نے شام کے فوجی اور سیاسی رہنماؤں سے قریبی تعلقات بنا لیے۔ ایلائی کوہن خفیہ طور پر شام کے فوجی معلومات اسرائیل کو بیچتا رہا، خاص طور پر گولان ہائٹس کی فوجی مورچوں کے بارے میں۔ یہ معلومات بعد میں 6 ڈے وار میں اسرائیل کے لیے بہت اہم ثابت ہوئی، لیکن 1965 میں شام کے خفیہ اداروں نے اس کی جاسوسی پکڑ لی۔ اسے گرفتار کیا گیا اور دمشق میں سزائے موت دی گئی۔ آج بھی ایلائی کوہن کو موساد کا سب سے مشہور اور کامیاب جاسوس سمجھا جاتا ہے۔ ایجنٹس کی تربیت اور مشنز۔ موساد کے ایجنٹس عام جاسوسوں کی طرح نہیں ہوتے، انہیں کئی سخت مراحل سے گزارا جاتا ہے۔ نفسیاتی اور ذہنی ٹیسٹ، جسمانی برداشت کی ایکسرسائز، خفیہ معلومات جمع کرنے کی مہارت، دباؤ اور خطرے میں فوری فیصلہ کرنے کی صلاحیت۔ ایجنٹس دنیا کے مختلف ممالک میں عام لوگوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ خفیہ مشنز اور خطرناک کارروائیوں میں مصروف ہوتے ہیں۔ موساد کی تربیتی پروگرام میں یہ شامل ہے: بم اور جدید ہتھیاروں کا استعمال، نقاب پوش مشنز، دشمن کی نقل و حرکت کی نگرانی، ہدف کو نشانہ بنانے کے بعد فوری طور پر غائب ہونا۔ یہ تربیت کئی سالوں تک جاری رہتی ہے اور صرف چند لوگ مکمل طور پر کامیاب ہو پاتے ہیں۔ ایران میں خفیہ اسٹرائک اور قتل۔ 2020 میں ایران کے نیوکلیئر سائنسدان محسن فخرزادہ کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ حملہ موساد کی سب سے مہارت والی کارروائیوں میں شمار ہوتا ہے۔ سائنسدان کی گاڑیوں پر ڈرون اور شوٹ آؤٹ کے جدید ہتھیار استعمال کیے گئے۔ حملے کے بعد ایجنٹس فوری طور پر اپنی شناخت چھپانے میں کامیاب ہوئے۔ اس کارروائی میں صرف محسن فخرزادہ نہیں بلکہ کئی معاون اور نیوکلیئر پروگرام کے کارکن بھی نشانہ بنے۔ یہ حملہ ایران کے پورے نیوکلیئر پروگرام کی رفتار کو متاثر کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ موساد نے دنیا بھر میں کئی ایسے آپریشن کیے، جیسے ایران میں نیوکلیئر گودام پر خفیہ ڈرون حملہ، مڈل ایسٹ کے خفیہ فوجی مقامات پر حملے، سائبر اور فزیکل ہائبرڈ آپریشن، اسٹک نیٹ جیسے وائرس کا استعمال۔ یہ تمام آپریشن اس بات کی دلیل ہے کہ موساد نہ صرف جاسوسی میں مہارت رکھ بلکہ دشمن کو ختم کرنے میں بھی بے مثال ہے۔ جدید دور اور سائبر جنگ۔ موساد نے سائبر اسپیس میں بھی مہارت حاصل کی۔ صنعتی اور نیوکلیئر سہولیات کو نقصان پہنچانا، خفیہ معلومات اور فائلز جمع کرنا، دشمن کی منصوبہ بندی ناکام بنانا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ موساد آج کے دور میں بھی دنیا کی سب سے خطرناک خفیہ ایجنسی ہے۔ عالمی اثر اور خوف۔ موساد کے خفیہ آپریشن نے دنیا بھر میں خوف پیدا کیا۔ اسرائیل اور موساد کے لیے کوئی بھی خطہ محفوظ نہیں۔ خفیہ پروگرام، نیوکلیئر سائنسدان یا دشمن ایجنٹس سب نشانے پر ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے خفیہ
ادارے بھی موساد کی مہارت کو تسلیم کرتے ہیں۔ نتیجہ، خفیہ جنگوں کی دنیا میں موساد کا نام ہمیشہ ایک طاقتور اور پراسرار حقیقت کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ یہ ایجنسی اپنے مشنز، ایجنٹس اور خفیہ حکمت عملی کے ذریعے دنیا کی سب سے خوفناک خفیہ طاقت بن گئی ہے۔ یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔